سورہ نام آیت نمبر 156۔ اس کو فالو کیا جائے۔ فَاتَّبِعُوهُ، وہ کی ضمیر قرآن پاک کی طرف۔ اب یہاں تک کوئی بات سمجھ میں آ گیا سر؟ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا سورس ہے جس سے ہم احکام شریعت لیں گے، اور اس کا سبب بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ایسے جو ہیں وہ سنہ میں شامل ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قول، فعل، تقریر، یعنی سینگ آف the Holy Prophet، ایکشنز آف the Holy Prophet، اور تقریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا، ٹھیک ہے، اور اس پر آپ نے کوئی ایسا رد عمل ظاہر نہیں فرمایا جس سے اس کی ممانعت واضح ہوتی ہو، بلکہ رضامندی کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک تقریر تو یہ ہے جو ہم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر ہے کہ اس چیز کے بارے میں آپ اس کو پسندیدہ فرمائیں یا اس پر آپ اعتراض نہ فرمائیں، تو یہ تیسری چیز جو ہے یہ تقریر کہلائے گی، سائلنس کہہ لیں، خاموشی کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، سنت قولی، سنت فعلی اور تقریر، سائلنس۔ تو ہم ابھی تھوڑا سرسری چل رہے ہیں تاکہ ہمارا یہ اگر اس اعتبار سے ٹاپک ہے تو وہ مکمل ہو جائے کہ اگر ہم سے کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ واٹ آر دا سورسز آف شریعہ لاز، تو ہمیں کم از کم ایک خاکہ ہمارے ذہن میں ہو کہ یہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے ہم ان احکام کو حاصل کرتے ہیں اور کہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ بنیادی طور پر یہ دو چیزیں ہم نے دیکھ لیں، اور فردر ہم جاتے ہیں اب سیکنڈری سورسز کی طرف۔ ماشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں سیکنڈری ثانوی، جس کو دوسرے نمبر پر رکھا جائے، پرائمری بنیادی ہے، ٹھیک ہے، اور سیکنڈری ثانوی حصہ ہے، اور ان ساری چیزوں کا انحصار بھی ادھر ہی جائے گا، ان دو کی طرف یہ یعنی راجع ہوں گی، رجوع کریں گی، پلٹیں گی اس طرف۔ ان کے اندر ایک چیز ہے اجماع۔ یہ تو جتنے آپ کے اب ٹاک شوز آج کل ہو رہے ہیں یہ لفظ عام سننے کو ملتا ہے، اس پر یہ کنسنسس ہونا چاہیے جی، یعنی اس پر اتفاق رائے ہونا چاہیے، اس پر اجماع ہونا چاہیے، تمام پولیٹیشینز ہیں وہ اس معاملے پر اتفاق کا اظہار کریں، ٹھیک ہے جی، کون سی ترمیم کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی ہے، اور یہ دیگر معاملات جو ملک کے ہیں، یہ لفظ عام طور پر آپ کو سننے میں ملے گا، اجماع۔ اگر اس کا روٹ ورڈ بھی دیکھیں تو کوشش کریں تو اس کے اندر جمع والا بھی یا اجتماع والا بھی آپ کو ایک مفہوم سامنے آتا ہے۔ اب کیا ہے کہ اگر قرآن پاک کے اندر، جیسے میں نے گزارش کی کہ ہر بندے میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ
اپنے مسئلے کو اس طرح سے نکال سکے۔ دوسری چیز کہ اگر وہ ہے اور سمجھ نہیں پا رہا، مثال ہے یہاں کامن بندے کی بات ہو رہی ہے، تو دوسرے سورس اس کو حدیث سے سہارا لے سکتا ہے۔ اب یہاں بھی اسے اگر فرض محال مطلب ہے دشواری آ رہی ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ تیسرے سورس کی طرف جائے گا۔ علماء اسلام کا کسی معاملے پر کیا رائے ہے ان کی، وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ تو جمہور فقہا کے نزدیک، یعنی کامن جو مجتہدین ہیں ان کے نزدیک، کتاب و سنت کے بعد تیسرا بڑا ماخذ اجماع شمار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی حکم شرعی پر کسی زمانے کے مسلمان مجتہدین کا متفق ہو جانا، مجتہدین کا کسی معاملے پر متفق ہو جانا، یہ اجماع کہلاتا ہے۔ ایک چیز تھوڑی سی اگر ہم کہ اگر قرآن پاک کے بعد ہم سنہ کی طرف گئے ہیں تو اس کے پاس بھی ہمارے پاس کوئی دلائل ہیں، عقلی طور پر تو ہیں، یعنی اللہ نے جس ہستی کو بھیجا ظاہر اس کو فالو کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان کے کلمہ گو ہیں، لہٰذا ان کے فالوور بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں آپ کی طرف آپ کی پیروی کرنے کے بارے میں جو اپنے پاک کلام کے اندر کچھ ارشادات فرمائے ہیں، وہ بھی میں چاہتا ہوں تھوڑا سا جواب جناب اور مؤثر ہو جائے، اور اتھینٹک ہو جائے، اور واضح ہو جائے، اور وزنی ہو جائے۔ تو اس کے اندر آپ یہ لکھ لیا سب نے؟ بٹا دو۔ آیت ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک حوالہ ہو گیا، چاہیں تو اس میں سورہ نمبر اور آیت نمبر نوٹ کر لیں۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7 ہے۔ یہ 59واں سورہ ہے قرآن پاک کا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جی بیٹا، آیت نمبر 7۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول دے اسے لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں بھی جی نہیں وہ غالب آل عمران، سورہ آل عمران جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے۔ بہرحال میں دوسرا حوالہ دے دیتا ہوں، اس کو دیکھ لیجیے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 64۔ یہ چوتھا سورہ ہے قرآن پاک کا، اس کی آیت نمبر 64۔ مفہوم یہ ہے کہ یعنی ہر رسول کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی بعثت انبیاء کا مقصد کیا ہے کہ ان کو فالو کیا جائے، تو ظاہر انہی کا عمل کردار جب وہ ہمارے لیے سنت قرار پاتا ہے۔ اچھا، پھر سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ 33واں سورہ قرآن پاک کا، کہ جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہی میں بہت دور جا پڑا۔ یعنی پیروی نہ کرنا بھی گمراہی کا سبب ہے۔ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بہرحال یہ دو تین حوالے آپ دے سکتے ہیں کہ بھائی ہم سنت کو بھی کیوں فالو کر رہے ہیں، کہ یہ بھی حکم خدا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اور تقویت مل جائے گی اپنے اس موقف کو پیش کرنے کے لیے۔ اب سیکنڈری سورسز میں اجماع جی یہ ٹاپک ایسا ہے سردی زیادہ نہیں ہے، ایسے ہی تو چلے دو پرائمری سورسز پورے ہو گئے، سیکنڈری پہ انشاءاللہ۔ لیکن یہ قرآن پاک کے حوالے سے دو جملے صرف، کہ اس کو پڑھنا، اس سے اگلا مرحلہ سمجھنا۔ وہ جو سمجھ نہ آنے کی وجہ ہے نا، یا دلچسپی پیدا نہیں ہوتی، لطف نہیں آتا، بس وہ ہم ٹاسک پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی پارا میں نے کتنی جلدی ختم کیا ہے، 5 منٹ میں پورا کر لیا، 10 منٹ میں پورا کر لیا۔ خصوصاً خواتین میں تو مقابلہ بازی ہوتی ہے، دیکھتے ہوں گے آپ قرآن خوانی میں ایسے انگلی چل رہی ہوتی ہے، ختم ہو گیا جی۔ مقصد یہ کہنے کا کہ یہ اس کے لیے تو آیا نہیں، وہی بات ہے، سمجھنے کے لیے آیا، ٹھیک ہے؟ بیٹا معذرت کے ساتھ مرد بھی کام نہیں ہے، ان کا بھی یہی سلسلہ ہے۔ بلکہ میں بھی ایک سوئم تھا، وہاں پہ تھوڑی دیر شرکت کی، گٹھریوں پہ لوگ زیادہ ہیں، قرآن پاک کی طرف کم ہے۔ وجہ یہی ہے، یا تو مطلب صحیح پڑھ نہیں پاتے، یا پڑھنا سیکھا نہیں ہے انہوں نے۔ لیکن جو بات میں کرنے والا ہوں نا،
وہ یہ جو کمی ہے نا ہمارے اندر، اس کو سمجھنے کے لیے اندر کی کتاب کو کھولنا ہوگا۔ یہ ہمارے اندر نازل شدہ ہے، الرحمن علم القرآن، پھر خلقت کا ذکر کیا، خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ جو اندر والی ہے نا، یہ جب تک نہیں کھلے گی، یہ حقیقت میں ہمیں وہ لطف نہیں آئے گا، وہ مطالب سامنے نہیں آئیں گے، وہ مفاہیم سامنے نہیں آئیں گے۔ اور اسی پر میں اکتفا کروں گا، تھوڑا جا کے غور کیجیے گا، سوچیے گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ ایک اور مشکل ہے یہ میں کر رہا ہوں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یہ دونوں مفسر ہیں، علامہ فخر الدین رازی گرہ کشا، گٹھان کھولنا، کشا کا مطلب کھولنا، گرہ کشا ہے نا راضی، نہ تمہیں راضی سمجھا سکتا ہے نہ صاحب کشاف۔ علامہ زمخشری ان کی تفسیر ہے، تفسیر کشاف، ان کی تفسیر کبیر بھی ہے، مفاتیح الغیب بھی ہے۔ وہ یعنی تفسیر ہوتا ہے کسی بات کو کھول کر بیان کرنا، ٹھیک ہے، وضاحت کرنا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تفسیریں بھی پڑھ لینا، وہ بات نہیں کھلے گی جب تک آپ اندر کی کتاب کو نہیں کھولیں گے۔ کراچی یونیورسٹی جائیں نا تو وہ باہر گیٹ پہ ہی علامہ اقبال کے ایک اور قطعہ لکھا ہوا ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب۔ یہ جب تک نہیں کھلے گی تب تک یہ لطف نہیں دے گی۔ میں شاید نہیں سمجھا پایا ہوں گا، تھوڑا سا جا کے غور کیجیے گا کہ جو ہمارا نفس ہے اس پر طاری ہونے والی کیفیات کیا ہیں۔ اگر ان کو سامنے رکھ کر میں اس عبارت کو پڑھوں گا تو یقیناً پھر لطف بھی آئے گا، پھر رونگٹے بھی کھڑے ہوں گے، پھر آنکھ سے آنسو بھی آئے گے، پھر دل لگے گا بھی اس عبادت کے اندر۔ اور اگر جسٹ ہم نے اس کو صرف پڑھنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، تو معذرت کے ساتھ ہم نے ختم کر کے ہم خدا نخواستہ ہم اس کو ختم تو نہیں کر رہے، نکل رہا ہے ہماری زندگی سے، ہمارے معمولات میں یہ شامل نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ المیہ ہے ہمارا، جسٹ بس وہی چند مواقع ہیں جن پر اس کا استعمال اب باقی رہ گیا ہے۔ وہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، خطباء سے کہ جھگڑا ہو گیا تو قرآن پاک کی ضرورت پیش آ گئی، بیٹی کی رخصتی ہو گئی تو اس کو سائے میں رخصت کر دیا، خیر و برکت کے لیے رکھ لیا۔ اچھا گھر میں بھی اب اتنی اونچی جگہ رکھتے ہیں کہ کبھی دل آ بھی جائے نا تو وہ اتارنے میں بھی سستی ہوتی ہے، اب کون اٹھائے گا وہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رویہ اس کے ساتھ ہمارا بہرحال یہ ایک وہ ہے، یعنی اس کو پیٹھ نہ دینا مراد یہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب بیٹا؟ نہیں، وہ جو ہم نے مفہوم لیا ہوا ہے نا، یعنی وہ یہ ہے کہ اس کو بہرحال اس کو پیٹھ نہ کی جائے، مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسان اپنا رخ اس سے نہ بدلے۔ یہاں اصل جو مطلب یا مفہوم ہے نا وہ یہ ہے۔ کیا چیز؟ ابھی مثال اگر اسی آیت کو ہم لے لیں
کہ جو مثال کے طور پر حکم دیا گیا اس کی پیروی کرنے کو اگنور کرتا نہیں کرتا ہے، وہ اس کا پھر کیا رہ جائے گا معاملہ؟ فقط ضلالًا بعیدا، دور جا پڑا ہدایت سے۔ مقصد یہاں یہ ہے کہ اگنور نہ کرے، یہاں مراد یہ ہے اگنور نہ کرے، وہ یہ مقصد نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے انسان کبھی بس کے اندر سفر کر رہا ہے، کسی اور جگہ پہ سفر کر رہا ہے، کسی کا جی چاہتا ہے میں ذکر خدا کروں، وہ کھول کے پڑھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب نہ آگے بیٹھنے والے کا مقصد توہین ہے، نہ پیچھے بیٹھنے والے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خدا نخواستہ توہین کا ارتکاب کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ ہماری ایک شاید کوئی نہیں، حقیقت میں اس کا وہ مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں نا، وہ بس ایک ہماری سمجھ لیں کہ عقیدت کہہ لیں، پہلے بندہ کھولتا نہیں ہے، پھر وہ کھول دیتا تو کوئی چاچا آتا ہے کہتے کیا کریں، بس وہ اب وہ ایک محبت کا اظہار ہے، سادگی کہہ لیں اس کو، باقی ایسا کچھ نہیں ہے خدا نخواستہ۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کل اس کی سیکنڈری سورسز ہیں، ان کی طرف انشاءاللہ جائیں گے۔ آج کا ٹاپک تھوڑا سا وہ تھا، اس لیے ہمارا تو انشاءاللہ نیکسٹ اس میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ صاحب کشاف، اسی کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے۔